السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، علماء وہابیت کے ایک معتبر معروف عالم دین نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ ہر نئے کام کو بدعت کہہ کر مطعون نہیں کیا جائے گا، بلکہ بدعت صرف اس کام کو کہا جائے گا جس سے کوئی سنت متروک ہو۔ جو نیا کام کسی امر شریعت سے متناقض نہ ہو وہ بدعت نہیں بلکہ مباح اور جائز ہے۔ اور اپنی کتاب الشمامۃ الانبریاء میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضور کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنیٰ نسبت بھی نبی کریم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقیناً فعل مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ہم ان تینوں اقوال کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میلاد النبی بدعت نہیں بلکہ جائز، مستحسن و مستحب ہے، اس لیے کہ میلاد منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جی ہاں، میلاد کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ میلاد منانا حضور کی سنت، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کوئی نیا کام نہیں۔ مغالطہ صرف اس لیے جنم لے رہا ہے کہ دین کے بہت سے امور اور چیزیں عہد حاضر کی ضروریات اور میسر اسباب و سہولیات کے پیش نظر مفید و معاون سمجھ کر دین کی نشر و اشاعت میں استعمال کی جا رہی ہیں، جو پہلے ادوار میں میسر نہیں تھیں۔ ہر وہ امر جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو، بطور فروغ دین استعمال کرنا جائز اور مستحب ہے، کیونکہ یہ سہولیات و ضروریات دین میں سے نہیں بلکہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہیں۔ تاہم میلاد سنت رسول ہے کو جاننے سے پہلے میلاد کے معنی و مفہوم سمجھنا لازم ہوگا۔ میلاد کا مصدر لفظ مولد معنی میں پیدائش، ولادت، پیدائش کا وقت اور پیدائش کی جگہ، جبکہ میلاد کے اصطلاحی معنی میں نبی کریم کی ولادت کا دن منانا، حضور کی ولادت پر اظہار تشکر اور اظہار مسرت کرنا ہے، جس میں آپ پر درود و سلام بھیجنا، آپ کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات و معجزات اور حضور کے خصائل و شمائل اور فضائل کا بیان کرنا، اور ولادت رسول کی خوشی میں حسب استطاعت شرینی کھانا تقسیم کرنا شامل ہے۔ لہٰذا جب ایک چیز حضور کی سنت سے ثابت ہو گئی تو پھر اس پر ہر قسم کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے متعدد احادیث رسول میں سے چند ایک بطور دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ۔ میں اس دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا یوم میلاد ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم کا یہ فرمان کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، دین اسلام میں یوم ولادت کے تصور کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا، حضور خود روزہ رکھ کر اس دن اظہار تشکر فرماتے رہے، لہٰذا آپ کا یہ عمل امت کے لیے یوم ولادت رسول پر اظہار تشکر اور اظہار مسرت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک اور اہم روایت جو سنن ترمذی مسند احمد میں حضرت عباس کی روایت سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل و مناقب کے ساتھ دنیا میں تشریف لانے یعنی اپنے میلاد کا ذکر یوں فرمایا۔ آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے پوچھا، من آنا، میں کون ہوں؟
صحابہ کرام نے عرض کیا قالو انت رسول اللہ علیک السلام، آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر خود ارشاد فرمایا قال انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ خدا نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی عرب و عجم، تو مجھے بہترین طبقہ یعنی عرب میں داخل کیا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں داخل فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانہ یعنی بنو ہاشم میں داخل کیا اور بہترین نسب والا بنایا۔ اس لیے میں ذاتی شرف اور حسب و نسب ہر ایک لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد یعنی ولادت کا ذکر اپنی شانوں اور مرتبوں کے ساتھ اپنی زبان اقدس سے خود فرمایا ہے، بھلا اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ ناظرین و سامعین کرام، میلاد مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ جب اس کا جواب مل جائے کہ کیا حضور نے اپنا میلاد منایا تو باقی کوئی سوال نہیں بچتا۔ رہی نہ ماننے والوں کی بات، تو ان میں ابو جہل بھی تھا کہ جس کی اپنی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور وہ سن کر ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک اور اہم روایت حدیث جو متعدد کتب حدیث کی زینت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت یعنی بعثت کے بعد ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے اور کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ ان النبی اقا النفس بعد نبوتا، چونکہ حدیث میں لفظ عقیقہ استعمال ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ میلاد کا کھانا نہیں عقیقہ تھا۔ اس پر امام سیوطی کی شرح شافی و کافی جواب ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں پہلی بات، حضور کا عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب نے حضور کی پیدائش کے 7ویں روز کر دیا تھا اور اسی روز آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ دوسری بات، عقیقہ دہرایا نہیں جاتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دور جاہلیت کا عمل تھا تو اس بات کو رد کرنے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ امہات المومنین سے نکاح بھی دور جاہلیت میں ہوا، تو کیا اسے بھی دہرایا گیا؟ ہرگز نہیں۔ تیسری بات، معروف کہ عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے، وفات کا نہیں، کیونکہ اسلام نے دو کھانوں کو تقییداً جائز قرار دیا، ایک عقیقہ کا کھانا، دوسرا شادی پر ولیمہ کا کھانا۔ لہذا آقا نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار بعثت کے بعد کر کے ولادت کی خوشی کرنے کی سنت کو پیدا کیا، اس لیے میلاد مصطفیٰ پر عوام و خاص کو کھانا کھلانا اور تقسیم کرنا سنت رسول ٹھہری، جسے ادا کرنے والا یقیناً مندوب و مستحسن ہے۔ لہذا حضور کا یوم ولادت منانا، آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اظہار مسرت کرنا ہر لحاظ سے جائز اور مستحب عمل ہے، سوائے اس کے کہ اس حوالے سے کوئی غیر شرعی اور تعلیمات اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف کام نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کے مختلف طریقے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جیسے مذکورہ بالا حدیث سے عبادات کی ایک قسم روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھانا کھلانا اور مستحقین کو صدقہ و خیرات کرنا، باقاعدہ مجلس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور محبوب خدا پر درود و سلام کے ساتھ حضور کی شان و عظمت کا ذکر کرنا شامل ہے، تاکہ مسلمان بلکہ بالخصوص نئی نسل کے دلوں میں تقاضائے ایمان، حب رسول کا جذبہ اجاگر ہو اور سیرت و اسوہ رسول سے آگاہی حاصل ہو۔ دوسری اہم بات کہ ولادت مصطفیٰ اور بعثت مصطفیٰ نوع انسانی پر اللہ کا وہ فضل اور رحمت ہے
جس پر اظہار مسرت و فرحت کے اظہار کا حکم اللہ نے اپنے قرآن میں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب مکرم تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث جو بعثت محمدی کے باعث مسلمانوں پر ہوئی، پس تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ لہٰذا یوم ولادت کے موقع پر اظہار مسرت نہ صرف مستحب بلکہ واجب ہے۔ لہٰذا مرود زمانہ کے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے اور غیر شرعی افعال و اعمال سے بچتے ہوئے آمد رسول پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے۔ مجلس میلاد تو نام ہے ذکر رسول کا، اور جہاں ذکر خیر الانام ہوتا ہے عنایتوں کا وہیں پہ اہتمام ہوتا ہے۔ فراز عرض سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔